صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج الموسر، غریب کی شادی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا. فرمایا زوجتکہا، تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا، بما معک من القرآن، جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا، بس ہو گیا نکاح، چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. ہاں یہ ضرور ہے، آپ کہہ سکتے وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے؟ بیوی کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں. او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل، آپ کی ڈیفنس میں شادی ہو گئی، آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو پینٹ شرٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے ماموں سے، اور ہال وال جو بک کرائے تو سارے زکات کے پیسوں سے تھا، حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو ڈیفنس سے جو آپ کی دلہن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی، آپ نے اس کو بٹھایا، بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے. یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکات میں لیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے، ویسے زکات تھوڑے دن کی ہوتی نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ دیکھو، یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی طارق مسعود سے ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویج الموسر، غریب کی شادی. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شخص کا بھی نکاح کرایا جس کے پاس ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی نا، اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ اس غربت پہ راضی تھی. اب راضی کیوں تھی؟ دو وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو، کچھ بھی نہ ہو، انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں غریب سے، لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمے ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے، محنت مزدوری کریں گے، تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا، کچھ نہ کچھ تو ایک دو ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے، تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی؟ آزاد. یک نہ شد دو شد ہو گئے بھائی. اور اللہ نے کھلایا ان کو، ہمیشہ رہے وہ، نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا، نہ کوئی مسئلہ ہوا. بھائی پہلے بھی کدال لے کے صبح نکلتے تھے، دو وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا، تو اب دو آدمیوں کی دو وقت کی روٹی کا اللہ انتظام کرا دیں گے. جب بچہ پیدا ہوگا تو 3 کا انتظام کرا دیں گے. 2 ہاتھ تو دیے نا اللہ نے. لوگ کم بخت اپنی وہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے پڑے ہیں، جیب بٹوے میں کتنے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں دی ہے، یہ کمانے کا ذریعہ ہے. دماغ دیا، کھوپڑی دی ہے، بیٹھو پلان بناؤ، 10 طریقے آپ کو کمانے کے آپ کی کھوپڑی میں آئیں گے. وہ بٹوا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہ ہو پھر بھی آپ نکاح کریں. نبی نے جو 9 بیویاں رکھی ہیں اسی غربت میں، اس لیے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ اس غربت میں آپ کے ساتھ راضی تھی. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسکین ہے، گھر میں روٹی نہیں ملے گی، جیسے یہ توکل پہ چلیں گے ہم بھی توکل پہ چلیں گے. اور جب امہات المومنین نے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غربت ہے، تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسی غربت میں میرے ساتھ راضی ہو تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے کوئی زبردستی تمہیں مجبور نہیں کیا اپنے ساتھ رہنے پر، آؤ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور جاؤ عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرو. تو بہت کلیئر کیا ہے نا معاملے کو. تو آپ کی غربت کی وجہ سے سامنے والی پارٹی آپ کو ریجیکٹ کر دے اس کو حق ہے، لیکن اگر آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور وہی رشتہ ملے گا جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں نکاح کی طاقت نہیں ہے اور پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں، ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کے جو بیہودہ حرکتیں ان کی طرف جاتے ہیں،
یہ قیامت کے دن کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے.